قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، مان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ کیا خوب کلام تھا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آخری مراحل ہوتے ہیں جب ہم اپنے اختتام کی طرف ٹرانسمیشن کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو سم اپ کریں، مختصر کریں اور اپنے مہمانوں کا موقف آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ جیسا کہ ہم شروع دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹرانسمیشن میں دنیاوی بھی چیزیں اور دینی بھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ زیادہ تھے تو ہماری گفتگو جو ہے مسلسل ادھر ادھر سب کے ساتھ چلتی رہی، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے سامنے ہر وہ چہرہ یہاں کراچی کا لا کے بٹھائیں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح میں وقت کو ضائع کیے بغیر شارق بھائی کی طرف دوبارہ آؤں گی، کیونکہ ان کا ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آج وہ تشریف لائے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ شارق بھائی، یہ جو جنریشن ہے، آپ کوئی ایسا میسیج جو ان کے لیے دینا چاہیں کہ ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا بہتری کی طرف جانے کے لیے ایسا کیا اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں، ایسا کیا راستہ اپنا سکتے ہیں، تو آپ ایک میسیج ان کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میسیج یہی دینا چاہوں گا، پہلے بھی جس طرح میں نے بولا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور انشاءاللہ یہ تا قیامت کے لیے ہی بنا ہے انشاءاللہ۔ اسلام کے اسی رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے اس کو وجود دیا، تو اس کے لیے اچھا کرنے کے لیے سوچیں، نا امید نہ ہو، اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اپنے حصے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کے بغیر رب کو ناراض کر کے ہم کچھ بھی بہتر اپنے لیے نہیں کر سکتے، ہم ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے۔ تو رب کو راضی کریں، کوشش کریں کہ اس میں اللہ کی جو ہے مرضی اپنے ساتھ لیں، نمازیں پڑھیں اور کوشش کریں اپنے ملک کے لیے۔ ملک کو برا نہ کہیں، ملک برے نہیں ہو سکتے۔ شارق جمال ایسا سیاستدان برا ہو سکتا ہے تو وہ ملک برے نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ نے سنا ہے کہ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان برا ملک ہے، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پاکستان برا ملک نہیں ہے۔ پاکستان میں شاید رہنے والے ہم جیسے لوگ برے ہوں، ملک برے نہیں ہوتے۔ بس پازیٹیو رہیں، اپنے ملک کے لیے کوشش کریں، اپنے فوج کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ یہ ملک بہت جلد جو ہے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے، یہ ملک، یہ شہر بہت جلد جو ہے اچھائی کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا بہت جلد انشاءاللہ۔ ہمارے حالات اچھے ہونے والے، بس اپنے حصے کی کوشش کرتے رہے، کوشش کے بغیر رب کی مدد نہیں آتی۔ بے شک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی ہوگی، ہمیں اپنی کوشش کرنی ہوگی، اپنے حصے کا چراغ ہمیں خود جلانا پڑے گا، کیونکہ اچھا برا وقت کسی بھی ملک پہ، کسی بھی قوم پر آ سکتا ہے، لیکن فاتح وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت سے لڑ کے اپنے آپ کو بچا کے نکلتے ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے اس اسٹریٹجی پہ چل سکیں۔ محمود آرائیں کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ جی صفدر صاحب، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
لیکن شارق بھائی نے جیسے بات کی نا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کریں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، بھائی چارے سے، پیار محبت سے، صبر و تحمل سے کام لیں. اکثر ابھی میں روڈ پہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا 3-4 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، یار روزہ ہے، روزہ ہے، چھوڑ دو، روزہ لگ گیا. تو اللہ نے رمضان جو ہے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم لڑائی جھگڑے کریں یا روزے کو بیس بنا کے یہ روزہ لگ گیا تو کریں. صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اپنے حصے کا کام کریں. اپنے حصے، جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے حصے کا چراغ جلائیں. کم از کم ہر چیز کے اندر، اگر بہت سی چیزیں بری ضرور ہوں گی مگر اس برے کام کے اندر ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر اپنا اچھائی کا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے سوچیں پاکستان کے لیے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، ہمارا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں. اپنے حصے کا کام کریں تو ایک وہ دن دور نہیں ہے. جس طرح شارق بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آنے والا وقت جو ہے، آنے والا مستقبل بہت اچھا ہوگا. اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آج جو لوگ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانے کے اندر کوئی نقص ہے تو کھانا برا نہیں ہو سکتا، کھانا بنانے والا ضرور برا ہو سکتا ہے. بالکل پاکستان برا نہیں ہے، پاکستان کو چلانے والے کچھ لوگ برے ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ سیاستدان غلط ہو سکتے ہیں، ان کے عمل غلط ہو سکتا ہے، ان کا کام کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں. جتنا آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. بڑی خوبصورت بات کی ہے محمود صاحب نے بھی. اور ہم شجاعت صاحب کی طرف چلیں گے کیونکہ یہ بھی ایک پبلک فگر بن چکے ہیں آہستہ آہستہ. تو سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان ہمیں تربیت سکھاتا ہے. بے شک. ہم تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں اور ان کی تربیت نہیں کر رہے. یہ کہہ دینا کہ کچرا اٹھا لیں اور یہ کر لیں، اس چیز کی نوبت کیوں آئے کہ ہم کہیں سڑکوں پہ اپنی ساحل سمندر پہ جا کے گندگی پھیلائیں. ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ہم سے سیکھیں. جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جتنے بھی ہماری آس پاس دنیا میں قومیں دیکھ رہے ہیں، وہ سب قرآن سے رہنمائی لے رہی ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ جیسے بھائی نے کہا صبر اور تحمل سکھا رہا ہے. آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن لے کے آ رہا ہے، آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کا پابند کر رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ جنریشن زی ہے، اس کو ہم نے سکھایا ہے دل مانگے مور اور دل مانگے ابھی. ہمیں ابھی چاہیے، بالکل فوری چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چاہیے. ہم اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تربیت سے بہت دور چلے گئے. بالکل. تو تربیت اچھی کریں، اپنے آس پاس لوگوں کی سنگت اچھی رکھیں. جس قسم کی آپ کی سنگت ہوگی آپ ویسے ہی معاشرے کو آؤٹ پٹ دیں گے. تو پاکستان بہتر ملک ہے، یہاں بہتر اپرچونٹیز ہیں. صرف کوشش اس بات کی ہے کہ اگر ہم والدین ہیں، بڑے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سے آنے والی جنریشن کی تربیت اچھی کریں. ان کو اگر وہ کسی موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو ہماری آنکھ ہونی چاہیے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. جی بالکل. تو رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. ہمارے چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، یہاں سحری کا وقت ہے اور افطاری کا وقت ہے. ٹائم ٹیبل بنتا ہے. بالکل. اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل لے کر آئیں. اپنی زندگی کو اس اصولوں کے اوپر اگر ہم اپنا فالو کریں گے تو ہم بہتر ملک بھی دیں گے، بہتر قوم بھی دیں گے اور ایک بہتر ہماری جنریشن بھی آگے بہتر ہوگی. جی بالکل، آپ نے صحیح میسیج دیا. اب ہم آتے ہیں مظہر ملک صاحب کی طرف. جی مظہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بات چل نکلی ہے آج شہر کراچی پہ اور ملک پاکستان پہ. تو صاف ظاہر ہے ہر شخص، ہر گھر کا ہر فرد، جی ہر گلی، ہر محلہ، ہر شہر، ہر شہری جہاں تک ہو سکے وہ کنٹریبیوشن دے پازیٹیولی. جیسے ہم ان نیگیٹو آٹومیٹیکلی سب کھینچے چلے جاتے ہیں، تو کیوں نہ پازیٹیو اسی کو چینج کر کے پازیٹیو رول اپلائی کرے اور ہر شخص اپنا اپنا رول پلے کرے. تو تبھی ایک جماعت اور ایک قوم بنے گی. جہاں تک آتا ہے نا کام ذمہ داران کے ساتھ، مین ذمہ داری ان کی ہے. پبلک تو جسٹ فگر ہے، وہ آپ کے ساتھ ضرور کھڑی ہے، جو آپ کہیں گے لائے عمل دیں گے اس پہ عمل کرے گی. جہاں تک پبلک کی بات ہے، ایک سگنل ہوتا ہے، اس پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے، اس کے پیچھے 1000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گاڑیوں والے، بائکس والے. وہ ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ کب جانا ہے. پبلک تو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ لوگ جو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو چاہیے، اللہ پاک نے اگر ان کو اتھارٹیز دی ہیں تو ان اتھارٹی کو پازیٹیو وے، کیونکہ وہ اسی طرح جواب دے بھی ہیں. جتنی بڑی اتھارٹی اتنے بڑے جواب دے، اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے ان پہ پاکستان کو اسٹیبلش کرنے میں، پاکستان کو بہتر کرنے میں. تو میری تو ذمہ داران سے، عام پبلک، عام شہری سے لے کر ایک ذمہ داران جتنے بڑے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا فعال کردار ادا کریں، ملک پاکستان کا سوچیں. ذاتیات تو اپنی جگہ پہ تھیں، ہیں اور رہیں گی، مگر ان پاکستان کے لیے ذاتیات کو ہٹا دیں اور اپنی شخصیات سے بڑھ کر ملک پاکستان کو رکھیں. بہت اچھا پیغام دیا آپ نے. اب ہم چلتے ہیں محمود رشید کی طرف، کیونکہ
اس وقت قبولیت کا وقت ہے یہ، اور ہم رمضان کتنی اسپیڈ سے دیکھیں کہ گزر رہا ہے، اور آج 8واں روزہ ہے اور اب ہم افطاری کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ جو بھی ناظرین کرم ہمارے ساتھ ہیں وہ دعا مانگیں. یہ دعا کی گھڑی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ محمود کیا کلام سنانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ. اور ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا. اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے. اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا. کیا بات ہے، بہت ہی سبحان خوبصورت اللہ. کلام، اور ہمیشہ کی طرح محمود بھائی کی آواز کا جادو تھا. اور یہاں میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اور ہمارے اسپانسرز خاص طور پہ واشنگ پاؤڈر اور اللہ والا بریانی، آنیسٹ فوڈ پروڈکٹ، ایس کے ایستھیٹک، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اب ہم شاہ صاحب کی طرف آئیں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف دعا کے لیے. جی بہت شکریہ مہمانوں کا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم جتنی عبادت کریں اتنی کم ہے. اور صرف اسی مہینے میں عبادت نہ کریں بلکہ اس کو روٹین بنائیں، اس کو آگے لے کے جائیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے اس کو لے کے چلیں. کیونکہ جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا 12 مہینے آپ کو رمضان لگے گا کہ آپ اپنی روٹین میں ویسے ہی کام کر رہے ہیں. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائم مینجمنٹ کی، تو ٹائم مینجمنٹ قرآن نے بالکل واضح پیغام دیا ہے. اگر ہم نماز کو دیکھ لیں تو ہر نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے. تو اگر ہم بھی سارے کام نماز کی طرح اپنے کام وقت پر کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری بہت ساری پرابلم اور مشکلات دور ہو جائیں گی. تو اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف دعا کے لیے. جی مفتی صاحب دعا فرمائیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا رزقا حلالا طيبا واسعا علما نافعا عملا متقبلا لسانا ذاكرا قلبا خاشعا توبة قبل الموت عفو عند الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا ومعاشنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا یا رب العالمین یا رب المستضعفین یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ تو قوی ہے یا اللہ ہم کمزور ہیں ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی نچھاور فرما یا اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے افطاری کے وقت یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہمارے شہر کراچی کو گلزار بنا دے یا اللہ اس کو اچھی قیادت اور سیاسی بصیرت والے حکمران عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس کے اوپر سہلے اور نیک حکمران ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے یا اللہ ان کی قبروں کو روضۃ الجنہ بنا یا اللہ یہ محفلیں یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی یا اللہ ترقیاں عطا فرما یا اللہ یہ جو چینل جس کے واسطے سے ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں یا اللہ اسے ترقی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اخلاص یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو تو پسند کرتا ہے یا اللہ ہمارا قیام ہماری تلاوت ہمارے رکوع ہمارے سجدے ہماری نمازیں ہمارے صدقات یا اللہ سارے کے سارے یا اللہ اپنے راستے میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے اس قول کے مصداق بنا جس میں اللہ کے رسول جب بھی کسی گورنر کو مقرر کرتے تو نصیحت فرماتے یسروا ولا تعسروا آسانی پیدا کرنا مشکل پیدا نہ کرنا بشروا ولا تنفروا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا لوگوں میں نفرت نہ پھیلانا تو یا اللہ ہمیں بھی خوشخبریاں سنانے والے یا اللہ ہمیں بھی اپنے محلے ملک اور اس شہر کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنا یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما انکا انت سمیع الدعاء سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین